خوش آمدید دا گائیڈڈ پاتھ پر، یہاں ہم آپ کو سناتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی سے جڑی ہوئی دلوں کو چھو لینے والی کہانیاں، جو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ ہدایت صرف راستے کی نہیں دل کی ہوتی ہے۔ آئیے چلیں اس روشنی کی طرف جو آپ کو اللہ سے قریب کرے۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ گناہ بہت ہو چکے ہیں، اللہ منہ نہیں دیکھے گا، لوگ کبھی معاف نہیں کریں گے، لیکن اسی موڑ پر اللہ کی رحمت ایسے دروازے کھولتی ہے جو انسان کی سوچ سے باہر ہوتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو قاتل تھا، سنگ دل تھا، معاشرے کا بدترین فرد، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رحمت کا ایسا گواہ بن گیا کہ قیامت تک اس کی توبہ کی مثال دی جاتی رہے گی۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا دل سخت تھا، طبیعت جھگڑالو اور ہاتھ خون سے رنگے ہوئے۔ اس نے ایک تو نہیں پورے 99 افراد کو قتل کیا تھا۔ وہ قاتل تھا، بے رحم، نڈر، کسی کی جان کی کوئی قدر نہیں تھی اس کے دل میں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ انسان نہیں، آگ کا پتلا ہے۔ لوگ اس سے کانپتے تھے، بچوں کو ڈرایا جاتا کہ وہ آ جائے گا، چپ ہو جاؤ۔ لیکن ایک دن کچھ بدلا، دل کے کسی کونے میں کوئی چراغ جل اٹھا۔ ضمیر نے آواز دی، شاید کوئی ماں کی دعا لگ گئی یا کسی مظلوم کی آہ نے اس کا سینہ چیر دیا۔ اس نے سوچا، کیا واقعی ہی اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے، یا میں ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن چکا ہوں؟ وہ شخص ایک عالم کے پاس گیا، ایک ظاہری طور پر نیک مگر فہم و حکمت سے خالی عالم۔ اس کے سامنے بیٹھا، آنکھوں میں ندامت، دل میں توبہ اور زبان پر ایک ہی سوال، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ عالم نے فوراً فتویٰ لگا دیا، ہرگز نہیں، تو جہنم کا ایندھن ہے، تیرا کوئی علاج نہیں۔ وہ شخص غصے سے بھر گیا، شاید اسے کسی نے کبھی نرمی سے نہیں روکا، کبھی معاف نہیں کیا۔ اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ اب گنتی ہو گئی 100۔ شیطان ہنسا ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت ابھی باقی تھی۔ کچھ وقت کے بعد دل نے دوبارہ دستک دی۔ وہ قاتل پھر نکلا۔ اس بار اس نے ایک ایسے سچے عالم کو ڈھونڈا، ایسا عالم جس کا علم صرف کتابوں تک محدود نہیں تھا بلکہ دل کی گہرائیوں تک جاتا تھا۔ اس نے عالم سے کہا، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ وہ عالم مسکرایا۔ پھر اس نے جواب دیا، کون ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے؟ ہاں، تیرے لیے توبہ ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ تجھے اپنے اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا، یہاں کے لوگ بہت برے ہیں، یہ جگہ تیرے لیے خطرناک ہے۔ فلاں بستی میں جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہ تجھے سنبھال لیں گے۔ دل کو وہی بات لگتی ہے جو نرمی سے کہی جائے۔ قاتل کا چہرہ کھل اٹھا، وہ چل پڑا، ایک نئے سفر پر، ایک نئی زندگی کی طرف۔ وہ شخص چلتا رہا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ زندگی کی گھڑی اب ختم ہونے کو ہے۔ وہ ابھی منزل تک نہیں پہنچا تھا کہ راستے ہی میں موت نے آ لیا۔ بظاہر لگتا ہے کہ وہ منزل پر نہیں پہنچا، مگر اس کہانی کا اصل راز اب کھلنے والا ہے۔ فرشتے آئے، ایک نے کہا یہ جہنمی ہے، 100 قتل کیے ہیں۔ دوسرے نے کہا یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، دونوں بستیاں ناپو، جس بستی کے وہ قریب ہو وہی اس کا انجام طے کرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، نیک بستی کو اس کے قریب کر دیا اور فیصلہ سنا دیا، یہ جنتی ہے۔ اس قاتل کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کتنا مہربان ہے، اس کے دروازے بند نہیں ہوتے، وہ پلٹنے والے کو فوراً تھام لیتا ہے۔ اے انسان،
تو چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو، تیرا رب تجھے آج بھی معاف کرنا چاہتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ سبق نمبر 1، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے تم نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں۔ سبق نمبر 2، سچی نیت اللہ کے ہاں عمل سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ سبق نمبر 3، اگر بدلنا چاہتے ہو تو ماحول اور صحبت بھی بدلنی ہوگی۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو کامنٹ میں لکھیں، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ شاید کسی اور کا دل بھی پلٹ جائے۔ سبسکرائب کریں دا گائیڈڈ پاتھ کو تاکہ ہدایت کا یہ سفر کبھی نہ رکے۔